انتقام نہیں، عوامی سیاست۔ نواز شریف نے اپنا منشور پیش کر دیا۔ نظام عدل اور زراعت میں اصلاحات، آئی ٹی کی ترقی، ڈالر اور بجلی سستی کرنے کا وعدہ، آئندہ کسی کو ملک سے کھلواڑ کی اجازت نہ دینے کا اعلان، آئین پر عمل درآمد کے لیے سب کے متحد ہونے پر زور۔ مینار پاکستان جلسے میں 9 نکاتی ایجنڈا دے دیا۔ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا بیانیہ پوچھنا ہے تو لاہور کی اورنج لائن اور کراچی کی گرین لائن سے پوچھو۔ دل میں انتقام اور بدلے کی کوئی تمنا نہیں، صرف قوم کی خوشحالی چاہتا ہوں۔ لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا ہمارا کام نہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتا۔ فیصلہ کرنا ہوگا کس طرح کھویا ہوا مقام حاصل کرنا ہے، کس طرح کشکول توڑنا ہوگا۔ اپنے ہمسایوں سے لڑائی کر کے ترقی نہیں کر سکتے۔ نواز شریف کے نام نہ لیے بغیر چیئرمین پی ٹی آئی پر تنقید، کہا تسبیح میرے پاس بھی ہے مگر دوسروں کے سامنے نہیں پڑتا۔ نواز شریف نے تقریر کے دوران بجلی کا پرانا بل بھی لہرا دیا۔ تقریر کے دوران کئی شعر بھی پڑھے، اپنے ہاتھوں سے کبوتر آزاد کیے۔ نواز شریف نے تقریر کے دوران فلسطین کا پرچم لہرایا۔ نواز شریف کی واپسی پر جذباتی مناظر، نواز شریف اور مریم نواز ایک دوسرے کو گلے لگا کر اب دیدہ ہو گئے۔ اسٹیج پر نواز شریف کا شاندار استقبال کیا گیا، مریم نواز والد کے گلے لگی۔ نواز شریف مریم نواز سے مل کر اب دیدہ ہو گئے، دونوں اسٹیج پر جذباتی ہوئے۔ نواز شریف نے مریم اور شہباز شریف کو ایک ساتھ گلے لگایا، مریم نواز اور حمزہ کا ہاتھ ایک ساتھ ہوا میں بلند کیا۔ پارٹی قائدین نے بھی قائد کو گلے لگایا، اسحاق ڈار کی آنکھیں بھی چھلک پڑیں۔ پارٹی کی خواتین بھی ایک ایک کر کے نواز شریف کو ملی۔ مینار پاکستان میں چھوٹے طیارے سے گلپاشی کی گئی، کارکنان پر بھی پھول نچھاور کیے گئے۔ پیپلز پارٹی نے نواز شریف کے جلسے کو مایوس کن قرار دے دیا۔ سیکرٹری اطلاعات پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی نے کہا، ایک لاڈلے کو جیل، دوسرا لاڈلا باہر آ گیا۔ نواز شریف نے بیانی کی بجائے اپنا سی وی پیش کیا، الیکشن کروانے کے حوالے سے کچھ نہیں کیا۔ نواز شریف نے بڑا یو ٹرن لیا، آج ملک جہاں پہنچا اس کے ذمہ دار بھی یہی ہیں۔ ایک مجرم کے فنگر پرنٹس پروٹوکول کے ساتھ لینا عدلیہ پر سوالیہ نشان ہے۔ مجرم کو پروٹوکول کے ساتھ پاکستان لانا انصاف کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے۔ حسن منتظر بولے، لوگ جلسے میں آئے نہیں، انہیں اکٹھا کیا گیا۔ نواز شریف کی تقریر لیڈر کی بجائے ایک قیدی کی ظاہر ہوئی۔ تقریر میں الیکشن کا ذکر نہ سن کر افسوس ہوا۔ جلسے میں سرکاری ملازمین کو لانے کی روایت برقرار رہی۔ ساختہ جلہ وطنی ختم، نواز شریف کی 4 سال کے بعد وطن واپسی، قانونی دستاویزات پر دستخط کر دیے۔ دبئی سے خصوصی چارٹرڈ فلائٹ پر اسلام آباد پہنچے، پرواز کو امید پاکستان کا نام دیا گیا۔ کارکنان طیارے میں نواز شریف کے حق میں نعرے لگاتے رہے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کے اسٹیٹ لاؤنج میں پارٹی رہنماؤں سے ملاقات، جہاں نواز شریف نے لیگل دستاویزات پر دستخط کیے، مقدمات پر پیش رفت پر بریفنگ دی گئی۔ تقریباً 2:45 بجے لاہور کے لیے اڑان بھری۔ لاہور پہنچنے پر شہباز شریف سمیت دیگر رہنماؤں نے شاندار استقبال کیا، ہار پہنائے۔ طیارہ لینڈ کیا تو ہیلی کاپٹر کے ذریعے شاہی قلعے اترے، جہاں نماز مغرب ادا کی گئی اور گاڑی کے ذریعے پنڈال تک آئے۔ حمزہ شہباز نے گاڑی ڈرائیو کی۔ وطن روانگی سے پہلے میڈیا سے گفتگو میں نواز شریف نے کہا، ہم 28 مئی والے ہیں، 9 مئی والے نہیں۔ الیکشن کب کروانے ہیں یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، حالات ہم نے خود بگاڑے ہیں، ٹھیک بھی خود ہی کرنے ہیں۔ نواز شریف وہ واحد سیاسی لیڈر ہے جس کے اتنے سیاسی اتار چڑھاؤ آئے، عروج آیا، پھر اتار آیا، زوال میں نہیں کہتی۔ اس مٹی کی خاطر، آپ سب کی خاطر، آپ کی مہنگائی اور مشکلات کم کرنے کی خاطر اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ ایک بار پھر انشاءاللہ آپ میں موجود ہوگا۔ پاکستان نواز شریف کا ایک اور عروج دیکھنے جا رہا ہے۔ نواز شریف کو مٹانے والے کتنے آئے کتنے گئے، نواز شریف زندہ ہے، نون اور شین ایک ہے۔ اللہ جسے ختم نہ کرنا چاہے اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ مریم نواز کا خطاب، کہا نواز شریف شان کے ساتھ اپنے لوگوں میں واپس آ گیا۔ جسے اللہ عزت دے اسے عزت کوئی نہیں چھین سکتا۔ نہیں معلوم تھا کہ نون لیگ کے شیروں کے لیے مینار پاکستان کا میدان چھوٹا پڑ جائے گا۔ نواز شریف یہ وہ شخص ہے جو معمار پاکستان ہے، ہر بار
जब इसने कौम की तकदीर बदली तो इनको इक़्तिदार से हटा दिया गया। नवाज शरीफ आ गया है, पाकिस्तान की इंशाअल्लाह तकदीर बदलेगी, गुर्बत खत्म होगी, बेरोजगारी खत्म होगी। नवाज शरीफ जिद्दोजहद, जज्बा, जनून और मुस्लिम लीग नून है। शहबाज शरीफ के जलसे से खिताब, कहा नवाज शरीफ ने जब भी कौम की तकदीर बदली उन्हें इक़्तिदार से हटा दिया गया। नवाज शरीफ ने कौम के लिए जेलें काटी मगर सब्र किया। 9 मई तो दूर की बात, गमला नहीं तोड़ा गया। 76 साल तारीख में मीनार पाकिस्तान पर इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की प्रिंटिंग वाली शर्ट भी पहन रखी थी। नवाज शरीफ की स्टेज आमद पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। 10 मिनट तक आतिशबाजी की गई। नवाज शरीफ की तकरीर से पहले कौमी तराना चलाया गया। जलसे का आगाज तिलावत कलाम पाक और नात के बाद किया गया। आज़ादी फ्लाई ओवर पर भी कारकुनान का रश लगा रहा। नवाज शरीफ का मुल्क से बाहर जाने का कोई प्रोग्राम नहीं। इसहाक डार ने अगला प्लान बता दिया। कहा मुल्क 2 मिनट में ठीक नहीं हो सकता, 10 से 15 साल लगेंगे। 1 साल और 16 माह में मुल्क डिफॉल्ट होने से बचाया। अवाम मुंतखब करेंगे तो नवाज शरीफ के पास रिलीफ प्लान है। राना सनाउल्लाह ने कहा हमारी 1 साल की हुकूमत ने मुल्क को माशी बहरान से बचाया। साद रफीक बोले आज मुल्क की तकदीर बदलने की बुनियाद रखी जाएगी। अया सादिक ने कहा आज खुशी का दिन है जिसका 4 सालों से इंतजार था। नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान से जाती उम्रा पहुंच गए। कारकुनान की जानिब से शानदार इस्तकबाल। जाती उम्रा को दुल्हन की तरह सजाया गया। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मरियम नवाज भी साथ पहुंचे। नवाज शरीफ बजरिया कैनाल रोड से जाती उम्रा गए। 3 साल 11 माह बाद पाकिस्तान वापस आए। अपने वालिदैन और अहलिया कलसूम नवाज की कब्र पर हाज़री दी। मीनार पाकिस्तान में जश्न का समा, हर सू पार्टी पर चुमकी बहार। मुतवालों के भंगड़े, ग्राउंड को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। लाइटिंग का शानदार एहतमाम, सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। जलसे के शुरका के लिए 2 फील्ड अस्पताल बनाए गए। 2 बड़े कंटेनर्स में अस्पताल बनाए गए। डॉक्टर, नर्सिस और पैरामेडिक स्टाफ मौजूद रहा। कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। हम कल भी तुम्हारे साथ थे, हम आज भी तुम्हारे साथ हैं। मुल्क भर से नून लीग के काफिलों की मीनार पाकिस्तान आमद। पंजाब के अलावा केपी से भी रैलियां पहुंची। ख्वाजा इमरान नसीर की क़यादत में लाहौर का बड़ा काफिला मीनार पाकिस्तान पहुंचा। कारकुनान का जोश जज्बा देखने के काबिल था। रवानगी से पहले कारकुनान की शानदार तवाज़ो, जी भर कर नाश्ता कराया गया। IPP के ओन चौधरी की नवाज शरीफ से मुलाकात। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने ओन चौधरी से वजाहत मांग ली। शोकास नोटिस जारी करने का फैसला। तर्जुमान IPP ने कहा ओन चौधरी की नवाज शरीफ से मुलाकात का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। अगर वो जाती हैसियत में गए तो फौरी वजाहत दें। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा। नवाज शरीफ ने अपील का हक बहाल करने की दरख्वास्त तैयार कर ली। दरख्वास्त पीर को दायर होगी। अपीलों की बहाली के लिए बायोमेट्रिक सर्टिफिकेट भी हासिल कर लिया गया। तैयारे में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की बदनस्मी। इस्लामाबाद से टेक ऑफ करने से पहले कारकुनान लड़ पड़े। नून लीग जापान के सदर नूर अवान को ऑफलोड कर दिया गया। सहाफियों से झगड़ने पर तैयारे से उतारा गया। नवाज शरीफ का तैयारा तकरीबन 3.25 घंटे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद रहा। इसहाक डार, आसिम नसीर तारड़ समेत दीगर रहनुमा भी कायद के साथ मौजूद रहे।
اسرائیلی حیوانیت نہ رکی، غزہ کھنڈر بن گیا، طیاروں کی وحشیانہ بمباری جاری، غزہ کے شمالی علاقے میں گھروں پر حملے، مزید کئی فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا، شہداء کی مجموعی تعداد 4300 سے تجاوز کر گئی، 70% بچے، بوڑھے اور خواتین شامل، بمباری سے روسی ٹی وی کے لیے کام کرنے والے صحافی کے گھر کے باہر 12 افراد بھی شہید، لبنان سے اسرائیل پر جوابی حملے، ایک اسرائیلی فوجی مار دیا گیا، اسرائیل نے حزب اللہ پر بمباری کی فوٹیج بھی ریلیز کر دی، غزہ پر بمباری سے 12 سالہ فلسطینی یوٹیوبر اونی الدوس بھی شہید، اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ غزہ کے تحفظ یا کسی بھی چیز کے ذمہ دار نہیں، غزہ کے لیے نیا سیکیورٹی پلان تشکیل دیا جائے گا، پہلے حماس کا انفراسٹرکچر کو مکمل طور پر تباہ کریں گے، اس کے بعد ان کے بچے ہوئے ٹھکانوں کو بھی ختم کریں گے، اسرائیلی وزیر اعظم کی پرتشدد کارروائیوں کو تیز کرنے کی دھمکی۔ اسرائیل کی غزہ کے القدس اسپتال کو تباہ کرنے کی دھمکی، عالمی ادارہ صحت کا اسرائیلی دھمکی پر اظہار تشویش، WHO کا عام شہریوں اور مریضوں کو ہر حال میں تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ، غزہ کے ڈاکٹرز کا ہولناک انکشاف، کہا زخمیوں پر بہت مہلک ہتھیاروں سے حملہ کیا گیا، یہ روایتی جنگی ہتھیار نہیں ہیں، ان ہتھیاروں سے اندازہ ہوتا ہے یہ بہت ہی خطرناک ہیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے فلسطینیوں کا قتل عام نسل کشی قرار دے دیا، رپورٹ میں کہا گیا اسرائیل فضائی حملوں میں کئی خاندانوں کا نام مٹا چکا، 16 سال سے غزہ کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دیا گیا، عالمی برادری غزہ کو ایک بڑا قبرستان بننے سے روکے۔ نہ کھانے پینے کی اشیاء، نہ ہی ادویات اور بجلی، غزہ میں محصور فلسطینی اب تک امداد کے منتظر، اسرائیل نے رفح سے امدادی سامان لانے کی اجازت دے دی، صرف 20 ٹرکوں کو داخلے کی اجازت ملی، ایندھن لے جانے کی بالکل اجازت نہیں، 20 ٹرکوں سے ایک ٹرک پر صرف تابوت ہی موجود، امریکی صدر نے رفح بارڈر سے امداد کی یقین دہانی کرائی تھی، صرف 20 ٹرکوں کو اجازت دینے کا اعلان، UN سیکرٹری جنرل کا فوری طور پر تمام ٹرکوں کو اجازت دینے کا مطالبہ، کہا غزہ میں کھانے پینے اور ادویات کی شدید قلت ہے، ایندھن کی بھی اشد ضرورت ہے، غزہ کے لیے پاکستان کی 81 ٹن امداد بھی مصر پہنچ گئی، مصر میں پاکستانی سفارتکار نے سامان ہلال احمر کے سپرد کیا۔ حماس نے امن کا ہاتھ بڑھا دیا، انسانی بنیادوں پر 2 امریکی یرغمالی خواتین کو رہا کر دیا، حماس کے مطابق دونوں کو قطر کے ساتھ معاہدے کے تحت رہا کیا گیا، امریکی ماں بیٹی غزہ سرحد پر اسرائیلی نمائندے کے حوالے کی گئی، رہائی کے بعد خواتین سے امریکی صدر بائیڈن کا ٹیلی فونک رابطہ، 14 روز میں یہ پہلی رہائی ہے، امریکی صدر کا تمام یرغمالیوں کو رہا کرنے کا مطالبہ، امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے قطری حکومت کا شکریہ ادا کیا، کہا تمام یرغمال افراد کو بغیر کسی شرط کے فوری رہا کیا جائے۔ حماس کے حملوں کا ایک مقصد سعودی اسرائیل تعلق پر ضرب لگانا تھا، حماس کو معلوم تھا کہ جلد ہی سعودی عرب سے اس معاملے پر بات ہونے والی تھی، امریکی صدر جو بائیڈن کا دعویٰ تصدیق کی، اسرائیل پر زور دیا وہ غزہ میں زمینی جنگ نہ چھیڑے تاکہ مذاکرات کر کے مزید یرغمالیوں کی رہائی ممکن ہو سکے۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مختلف ممالک میں ریلیاں، فلسطینی شہر رملہ میں عوام سڑکوں پر نکل آئے، کینیڈین دارالحکومت ٹورنٹو میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر احتجاج، امریکہ کے کئی شہروں میں بھی اسرائیل کے خلاف احتجاج، واشنگٹن میں کانگریس اور وائٹ ہاؤس کے باہر مظاہرہ، لندن کی ریلی میں 1 لاکھ افراد کی شرکت، مصر، یمن اور افغانستان میں بھی غزہ کے حق میں ریلیاں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی بیٹوں سے بات چیت کروا دی گئی، اڈیالہ جیل میں واٹس ایپ پر 30 منٹ بات کرائی گئی، 4:30 سے 5 بجے تک بات چیت ہوئی، چیئرمین پی ٹی آئی نے دونوں بیٹوں سے بات کی، بیٹے والد سے گفتگو کرتے ہوئے جذباتی ہو گئے، چیئرمین پی ٹی آئی نے مسکراتے ہوئے تسلی دی۔ جنوبی افریقہ نے انگلینڈ کو ہمالیہ جیسے ہدف کے نیچے دبا دیا، 400 کے تعاقب میں انگلش ٹیم ٹھس ہو گئی، 229 رن سے شکست، جنوبی افریقہ کے حسن کی شاندار سنچری، ڈیوسن 60، ہینڈرکس کے 85 رنز، ایڈم مارکرم نے 42 اور مارکو نے 75 رنز بنائے، پہلے میچ میں سری لنکا نے نیدرلینڈز کو شکست دی، 263 کا ہدف 10 گیندیں پہلے ہی پورا کر لیا۔
वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट का दौरा, मंसूबा तेजी से मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला ने गुलबर्ग में PHA की पहली कमर्शियल नर्सरी का इफ्तिताह भी कर दिया। दीगर शहरों में भी फ्लावर शॉप्स कायम करने का ऐलान। बुहीरा अरब में बनने वाला तूफान सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म में तब्दील। महकमा मौसमियात ने चौथा अलर्ट जारी कर दिया। तूफान तबगीक कराची से 1880 और गवादर से 1670 किलोमीटर दूर है। तूफान के मरकज में 120 किलोमीटर रफ्तार से हवाएं, लहरें 25 फीट तक बुलंद। आज तूफान मज़ीद शदीद होने का इम्कान। इंतहाई दर्जे का तूफान बनने के बाद ओमान और यमन की जानिब बढ़ेगा। पाकिस्तान के किसी साहिली मकाम को तूफान से कोई खतरा नहीं। मारूफ गुलकार आतिफ असलम का बड़ा इक़दाम, फ़लस्तीनियों के लिए 1.5 करोड़ रुपए अतिया कर दिए। और कराची में वेडिंग एक्सपो, एक छत तले बनाव से घर का सामान मौजूद और रूसी मलबूसात की नुमाइश।